مرزا ناصر، اس کو اسمبلی میں بلایا گیا اور باقاعدہ اس سے بحث ہوئی. توجہ کے ساتھ بات سن. ایک سینیٹر سندھ کا، اس نے علامہ عبدالمصطفیٰ زرعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضور ابھی تک کی بحث سے ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کلمے کے منکر نہیں ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، تو پھر جب یہ سب کچھ مان رہے ہیں آخر آپ انہیں کافر کیوں قرار دینا چاہتے ہیں؟ سنو توجہ کے ساتھ بات، کل تم سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے، تمہیں جواب آنا چاہیے. علامہ عبدالمصطفیٰ زرعی رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑا رحمتیں ان کی مرقد انور پر نازل فرمائے. دیکھو ہمارے اکابر نہ ہوتے تو آج ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت علامہ ابوالبرکات رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے اگر پیر مہر علی شاہ نہ ہوتے، اگر پیر جماعت علی شاہ نہ ہوتے، اگر یہ اکابر نہ ہوتے، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، اگر یہ بزرگ نہ کاوشیں کرتے تو آج یہ نوبت آتی کہ پنجاب کے چوہے بھی قادیانی ہو جاتے. یہ نوبت آ جاتی، یہ ان اکابر کا صدقہ ہے. تو میرے دوستو کیسا کام کیا انہوں نے؟ جب آپ اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور آپ سے سوال کیا گیا کہ جب یہ سب کچھ مان رہے ہیں پھر کافر کیوں، تو آپ نے فرمایا ابھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، کیونکہ جس کو مسئلہ ایسے نہیں سمجھ میں آتا اس کو مسئلہ ویسے سمجھایا جاتا ہے. ہمارے قبلہ علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، سر اس طرح پھرواتے ہیں نا کچھ لوگ، سر پہ اس طرح پھرواتے ہیں، مونچھوں پہ بھی اس طرح. آپ فرماتے تھے اس طرح نہ سمجھ میں آیا، اس طرح نہ سمجھ میں آیا، کیونکہ اس کی سمجھ نہ آئی، اس کی سمجھ نہ آئی. تو میرے عزیز علامہ عبدالمصطفیٰ زرعی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ابھی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے مرزا ناصر جو قادیانیوں کا نمائندہ تھا اس سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے نبی کو، جو جس کو تم نبی مانتے ہو، مرزا کو، مرزا غلام نبی قادیانی کو تم نبی مانتے ہو، اگر کوئی اس کو نبی نہ مانے تو تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ اس نے کہا جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر کہتے ہیں، ہم اسے. تم میں سے الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں ایمان کمزور ہو. الحمدللہ ہم سب حضور کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نیا